الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ اس وقت ہم F9 پارک کے باہر ہیں اور ابھی سے ہی قافلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر تیمور جھگڑا صاحب یہاں پر KPK سے بہت بڑے قافلے کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ اس الیکشن کمیشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ریال میں ہم پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسے الیکشن کمیشن جو کہ جانبدار ہو اور جس کے نیچے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے وہ نامنظور ہے۔ اور وہ کیوں نامنظور ہے؟ کیونکہ جو پچھلے 3 مہینوں میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ تباہی ہوئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی امپورٹڈ حکومت غلط فیصلے کر کے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو اس ملک کی معیشت کو نہیں سنبھال سکتی، نہیں ٹھیک کر سکتی۔ تو اگر یہ حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اس کا واحد حل نیشنل الیکشن ہے، اور اگر نیشنل الیکشن ٹھیک کرنا ہے، فری اینڈ فیئر کرنا ہے، تو وہ پھر ایک جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے، ایک ایسے الیکشن کمیشن کے نیچے جو 2 دن پہلے وفاقی حکومت سے ملے اور 2 دن بعد وفاقی حکومت کے لیے ایک میڈ ٹو آرڈر فیصلہ قائم کرے اس پارٹی کے خلاف جو کہ واحد پارٹی ہو جو عوام سے گراس روٹ سے فنڈنگ کرتی ہو، اس کو صرف بدنام کرنے کے لیے اور اپنے حکمرانوں کو، ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دے، اس کے نیچے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے پورا پاکستان آواز اٹھائے گی۔ الیکشن کمیشن میں سر جس طرح کے نون لیگ کا بھی اور فضل الرحمان صاحب کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی کیس چل رہے ہیں، صرف تحریک انصاف کے لیے جو فیصلہ آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں صرف عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کی آگاہی ہوتی نہیں ہے۔ روایتی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز نے جب فنڈز جمع کیے تو وہ بڑے سرمایہ داروں سے، بڑے جاگیرداروں سے جمع کیے، وہ ڈکلیئر کبھی ہوتے نہیں تھے، اور جو وہ فنڈ دیتے تھے ان کے بدلے میں الیکشن کے بعد ان کو جو ہے وہ فیورز دیے جاتے تھے جب وہ حکومت میں آئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس نے پاکستانیوں سے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ملک سے باہر ہو، ان سے گراس روٹ لیول فنڈ ریزنگ کی۔ تو اصلی تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ میں اور کسی اور پارٹی کی فنڈ ریزنگ میں تو کوئی جو ہے وہ کمپیریزن ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی تو پارٹیز کا اگر آپ دیکھ لیں ریکارڈ ملے گا۔ میں نے خود کل رات ان کے ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے کہیں ملا نہیں۔ سر تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ سب جماعتوں کا فیصلہ اکٹھا کریں، صرف PTI کا جو فیصلہ کیا گیا ہے PTI کے بارے میں، تو عوام اس بارے میں سنا ہے، مشتعل ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے کیا ویوز ہیں اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے میرے خیال میں جہاں تک لوگوں کے ویوز کی بات ہے، لوگوں نے اب نہ الیکشن کمیشن کے، نہ اس امپورٹڈ حکومت کے کسی بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا میں نہیں آنا۔ یہ بات صاف ہے۔ یہ بات 17 جولائی کو ہی ثابت ہو گئی جب پنجاب میں بائی الیکشنز میں ایک ایسے صوبے میں جو نون لیگ کا گڑھ تھا وہاں پہ 20 سیٹوں میں 16 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ جب نون لیگ کی وہاں پہ حکومت تھی، جب الیکشن کمیشن کی نون لیگ کی طرف کو پچ کا فکس کرنا پوری طرح جو ہے وہ صاف ظاہر تھا۔ اب اس کے بعد یہ ایک ڈیسپریشن کا ایکشن ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو، امپورٹڈ حکومت سے ہو، نون لیگ سے ہو، فضل الرحمان سے ہو، ANP سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب تو جس امید سے وہ آئے تھے حکومت میں کہ وہ راج کریں گے اور عمران خان صاحب کی سیاست ان کے خیال میں ختم ہو گئی، وہ تو عوام نے ثابت کر دیا کہ عوام پرانے پاکستان میں واپس جانے کے لیے ان کو بالکل بھی یہ منظور نہیں ہے۔ تو اگر یہ ڈیسپریشن کریں، انہوں نے جو بھی کوشش کرنا ہے وہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غلط فنڈنگ نہیں کی، ساری پارٹیز کی مل کے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کا چیکنگ اس لیے بنتا ہے کہ تبھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ٹھیک کس نے کیا اور غلط کس نے کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی کریں، نہ تو یہ عمران خان کو سیاست سے باہر نکال سکتے، نہ ہی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانیوں کے دلوں سے باہر نکال سکتے۔
تو امپورٹڈ حکومت نے تو واپس ایکسپورٹ ہی ہونا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے انشاءاللہ واپس وزیر اعظم بن کے آنا. سر بے نظیر زندہ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے فنڈ لے کر ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے عمل کیے, اور فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے لیبیا سے بہت بڑی فنڈنگ لی ہے. الیکشن کمیشن ان کی طرف نہیں جاتا اور صرف پی ٹی آئی کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے. آپ صرف پچھلے سال کے سینٹ کے الیکشنز اٹھا لیں, آپ صرف چند مہینے پہلے کے پشاور کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اٹھا لیں, جہاں پہ میئر کے والد صاحب نے جا کے الیکشن کمیشن کے آفیسز میں کہا کہ میں نے 20 کروڑ روپے اس الیکشن پہ لگائے ہیں, تو میں کوئی اور رزلٹ افورڈ نہیں کر سکتا. ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں آیا. اچھا سر, یہ آپ بتائیے کہ عوام اب کیا چاہتی ہے الیکشن کمیشن سے؟ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام تو فیئر الیکشن کے لیے یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن کمشنر ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے تاکہ فیئر الیکشن ہو. اور یہی اس سازش کی کڑی ہے کہ اگر اس کمشنر کے نیچے ہم الیکشن کریں گے تو وہ تو سازش کی ایک دوسری کڑی ہے کہ اسی میں خان صاحب کو یعنی بالکل زور زبردستی پی ٹی آئی کے راستے کو روکنے کے لیے اس کو بٹھایا ہے. تو عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے اور ایک آزاد اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونی چاہیے تاکہ عوام جس کے اوپر بھی اعتماد کریں اسی کو ہم مان لیتے ہیں. لیکن یہ پہلے کی طرح جس طرح JUI فنڈنگ ہوئی تھی, جو افغانستان کے جہاد پہ لوگوں نے پیسے لیے ہیں باہر ملکوں سے, اور یہ جو اسامہ بن لادن کی فنڈنگ ہے, پی ٹی آئی کے سارے پارٹی کے ورکرز کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک ساتھ سب کا فیصلہ سنائیں. تو ایک ڈسکریمنیٹری اس کا وہ ایکشن ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا اس نے فیصلہ سنایا اور اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں سامنے آئی. یعنی پورا سالوں سال اس پہ خرچے کر کے, اور سازش جو بیرونی سازش تھی اس کی دوسری کڑی یہ تھی کہ یرا ایک ہم امپورٹڈ حکومت کو لائیں گے ایک سازش کے تحت, اور پھر اسی امپورٹڈ حکومت کے نیچے ہم جو الیکشن کریں گے اور جو الیکشن کمیشن آفس ہے یہ سب ہم کنٹرول کریں گے اور اپنی مرضی کے ہم لوگ پھر سلیکٹ کریں گے. تو عوام کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت گزر گیا جو یعنی عوام میں ابھی شعور آئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے لیے بہترین کون ہے اور کون سی پارٹی ہے. جی دیکھا آپ نے کہ ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بہت شکریہ.